بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالجاء ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ موحدۃ مضافۃ الی غیر یاء المتکلم وہی اخوک و ابوک و حنوک و حموک و فوک و ذو مال تقول جاءنی اخوک و رأیت اخاک و مررت باخیک و کذا البواقی۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، پہلے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے۔ وجوہ اعراب تو آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ ہم وجوہ اعراب نہیں بتاتے۔ تو اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کیا اور بتایا کہ اسماء ستہ مکبرہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو اسماء سے مراد اسم ہوتا ہے، ستہ سے مراد 6، اور مکبرہ سے مراد ہے مصغر نہ ہوں۔ کیا نہ ہوں؟ مصغر نہ ہو۔ مصغر کا مطلب ہوتا ہے فعیل کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے ابن اگر فعیل کے وزن پر جائے تو بنے گا ابی، اور اخن اگر فعیل کے وزن پر جائے تو کیا بنے گا؟ اخی، اور اگر حنون فعیل کے وزن پر جائے ہنی، اور حمن اگر فعیل کے وزن پر جائے حمی۔ تو یہ جو فعیل کے وزن پر نہیں ہونے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، یا کی طرف مضاف نہ ہوں۔ یا متکلم کون سی ہوتی ہے؟ اسم کے آخر میں جو یا ساکن لگا دیتے ہیں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، میری۔ جیسے کتابن، میں نے کتاب ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ یا ساکن لگا دیں گے کتابی، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میری کتاب۔ تو یہ میری کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یا کا۔ تو اس ایسی یا کو یا متکلم کہتے ہیں۔ ان کے آخر میں بھی یا متکلم نہ ہو۔ اب ان کے آخر میں یا متکلم ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ابی۔ اخن کے آخر میں یا متکلم ہو تو کیا پڑھیں گے؟ اخی۔ حمن کے آگے یا متکلم ہو تو کیا پڑھیں گے؟ حمی۔ اور حنون کے آگے یا متکلم ہو تو کیا پڑھیں گے؟ حنی۔ ٹھیک ہے؟ یہ یا متکلم نہیں ہونی چاہیے، دو چیزیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو 6 اسم ہیں ان میں 2 چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مصغر نہ ہو، مطلب فعیلون کے وزن پر نہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یا متکلم بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہم کیا اعراب پڑھیں گے؟ تو سنو، ایسی صورت میں اعراب کیا پڑھنا۔ اگر یہ 6 اسم مرفوعات میں سے ہوں یا مرفوع کا مجرور ہوں، مرفوع کا تابع ہوں، تو آخر میں ہم نے واو پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ سمجھ آئے؟ ابن کے آخر میں واو پڑھنی ہے۔ ابو کا آ جائے، ہو آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ابو، ابو پڑھنا ہے۔ اخن کے آخر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اخو، واو پڑھنا ہے، اخو۔ حنون میں کیا پڑھنا ہے؟ حنو۔ حمن میں کیا پڑھنا ہے؟ حمو۔ فمن میں کیا پڑھنا ہے؟ فو، فو۔ اور زو کو زو پڑھنا ہے۔ تو اور اگر یہی 6 اسم اگر منصوبات میں سے ہوں یا منصوب کا تابع ہوں تو پھر آخر میں الف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ابن کے آخر میں الف پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ابا۔ اخن کے آخر میں الف پڑھیں گے۔ حنون کے آگے الف، اور حمن کے آگے الف پڑھیں گے، حما۔ اور فمن کے آگے الف پڑھیں گے۔ ویسے فما آتا لیکن میم نہیں پڑھا جاتا، فا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ فا۔ اور زو کے آگے بھی الف پڑھیں گے، واو کی بجائے زا پڑھیں گے۔ تو یہ تو منصوبات میں سے ہو گئے۔
تو اگر یہ مجرورات میں سے ہوں یا کسی مجرور کا تابع ہوں تو آخر میں یا پڑھیں گے. اب ان کے آخر میں کیا پڑھیں گے؟ یا. ابھی اخن کے آخر میں یا پڑھیں گے اخی. حنون کے آگے یا، اور حمن کے آگے، فمن کے آگے می نہیں پڑھتے، میم. فی پڑھیں گے. فی کا معنی کیا ہوگا؟ منہ بھی ہوتا ہے فی کا معنی. فی ہی، اس کا منہ. فی ہی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وہ جار مجرور والا یہ فی ہے، ایک یہ فمن سے فی ہے. ٹھیک ہے. فی ہی کا معنی ہے اس میں، یہ بھی معنی ہے، اور فی ہی کا معنی ہے اس کا منہ، یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے. تو ایسے ہی زو کو ہم کیا پڑھیں گے آخر میں یا کے ساتھ؟ زی پڑھیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 6 اسم ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو. جب مرفوعات میں سے ہوں، مرفوع کا تابع ہوں، تو پھر کیا پڑھیں گے آخر میں؟ واو. منصوبات میں سے ہوں، کسی منصوب کا تابع ہوں، تو کیا پڑھیں گے؟ الف. مجرورات میں سے ہو، کسی مجرور کا تابع ہو، تو کیا پڑھیں گے؟ یا پڑھیں گے. بس بھی یہ سبق ہے. اب دیکھو ترجمہ کرنا ہے خود آپ نے. الرابع، اچھا یہ اسماء ستہ مکبرہ اسم متمکن کی کتنی قسم ہے بھائی؟ پہلے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ اب یہ کتنی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے. اور اعراب کے آگے کتنی قسم شروع ہو رہی ہے؟ چوتھی. ان یکون الرفع بالواو، کہ ہو رفع یعنی حالت رفعی واو کے ساتھ. والنصب بالالف، والجر بالیاء، ویختص بالاسماء الستۃ، 6 اسم کے ساتھ. یہ جو اعراب ہے یہ خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ 6 اسم کون سے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. مکبرتاً یہ حال ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا اس حال میں کہ وہ مصغر نہ ہوں، موحدتاً واحد ہوں، مضافتاً مضاف الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، مطلب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کسی اور کی طرف مضاف ہو. وہی اور وہ اخو کا، ابو کا، ہنو کا، حمو کی، فو کا، ذو مال، یہ 6 ہیں جی اسم. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اخو کا معنی ہوتا ہے تیرا بھائی، ابو کا معنی تیرا باپ، ہنو کا معنی ہوتا ہے تو تیری ناپسندیدہ چیز، اور حمو کی تیرا سسر، یہ عورت کے لیے اس لیے کی آئے گا نا یہاں پہ. خون جو ہے نا وہ عورت کے سسر کو بولتے ہیں. اور فو کا تیرا منہ، اور ذو مال مال والا. تو بھئی یہ جو 6 اسم ہیں تو ان 6 اسموں کو اسماء ستہ مکبرہ بولتے ہیں. اور ان کا اعراب آپ کو معلوم ہو گیا، حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری. تقولو تو کہے گا جاءنی اخوکا. ہاں تو ادھر دیکھو نا، جا فعل، یا فاعل، ابو اخو کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، تو اس وجہ سے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ واو. اخو واو آ گئی نا. کیوں واو آئی؟ کیونکہ یہ مرفوعات میں سے. تو جب مرفوعات میں سے ہوگا تو حالت کون سی ہوگی؟ حالت رفع ہوگی، اور حالت رفع میں کیا آئے گی آخر میں؟ واو. اس لیے واو آئی ہے. رأیت فعل فاعل، اور اخا کا کیا ہے؟ مفعول بہ. مفعول بہ جب ہو تو حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت نصبی. تو حالت نصبی میں کیا آتا ہے؟ الف. تو الف آیا ہوا ہے. اور مررت باخیک، تو دیکھو جی بار جر کے بعد ہے نا مجرور ہے، تو جب مجرور ہو تو حالت کون سی ہوتی ہے؟ جری.
جری ہوتی ہے، تو حالت جری میں کیا آتی ہے؟ یا، تو اس لیے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ وَقَدَ الْبَوَاقِي، ایسے نا آپ یہ مثالوں میں اخو کی جگہ آپ ابو بھی لگا سکتے ہو، ہنو بھی لگا سکتے ہو، ہمو بھی لگا سکتے ہو، فو بھی لگا سکتے ہو، ذو مالن بھی اخوکا کی جگہ لگا سکتے ہو، تو پھر وہ سب کی مثالیں بن جائیں گی۔ جس کی مثال بنانی ہوگی تو اخوکا کی جگہ آپ نے وہی لگا دینا ہے، تو وہ اس کی مثال بھی بن جائے گی۔